الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات آواز بلند، درود پاک آواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. عزیزان محترم و محتشم، آج کی یہ پروقار اور رونق بابرکت باسعادت محفل، یہ عظمت قرآن کانفرنس پیارے حافظ ہمایوں شریف مظہری کے حفظ قرآن پاک مکمل ہونے کی خوشی میں سجائی گئی ہے. میں حافظ صاحب کے والد محمد حامد جاوید آوان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ملنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس مبارکباد کے مستحق جامعہ فیضان علی قمر الاسلام کی انتظامیہ، معاونین، محبین اور خصوص بالخصوص برادر محترم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب بھی ہیں کہ جو ہر سال اس علاقے پہ اللہ کے فضل سے احسان کرتے ہیں کہ 2-3 بچے یا بچیاں حافظ قرآن کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں. دعا گو ہوں کہ مولا پاک ان کی اس محنت، کوشش، کاوش کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. اور آج کی یہ پروقار محفل اس انداز سے بھی لاجواب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کی یہ زینت جیت علماء کرام، اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ بندہ فقیر علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ان جید علماء کرام سے کافی حد تک بہت کم ہیں، لیکن یہ ان کی محبتیں ہیں. مولا پاک
ان کا سایہ تا قیامت، ان کا سایہ تا قیامت کا مطلب یہ نہیں، ان کا جو فیض ہے تا قیامت اہل سنت کے اندر جاری و ساری فرمائے۔ ہماری اس محفل کے اندر خطیب پاکستان مقرر شیریں لسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر ازدی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عمران شاہد چشتی صاحب فاضل جامعہ نعیمیہ لاہور وہ بھی تشریف فرما ہے۔ استاد القراء والحفاظ فخر القراء، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کی اس محفل کے اندر اللہ رب العزت کی لا ریب لا شک کا کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کے دلوں کو منور کر رہے تھے قاری محمد عرفان سیالوی صاحب۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحفیظ صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد طارق چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد امیر سلطان صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شیر حمیدی صاحب۔ اب توجہ کیجئے کہ یہ سب حضرات جو علم و عمل کا ایک پہاڑ ہیں، اور دیکھیے کہ ایک تو ہماری محفل کو رونق بھی بخشی ہے، دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس علاقے سے اگر ایک عالم یا ایک متعلم گزرتا ہے تو رب کائنات اس عالم کی وجہ سے یا اس متعلم کی وجہ سے، صرف وہ گزرا ہے اپنے کام کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے، فرمایا ایک عالم ہو یا متعلم ہو، جس شہر سے، جس بستی سے، جس قریہ سے وہ گزرتا ہے، مالک اس قریہ اور اس قبرستان، اس قریہ کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب اس علاقے کی کتنی بڑی خوش بستی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اتنے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اب ہم نے جس خوشی کی موقع پہ ہم جمع ہیں اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر میں نے کرنی ہیں، لیکن توجہ رہی تو لطف آئے گا۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ رب فرماتا ہے کہ بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب توجہ میری طرف رہے، اب اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب پہلی جتنی صحیفے نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، رب نے نازل فرما دی ہیں، لیکن کسی کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ ایک قرآن ہے کہ جس کو نازل فرمایا اور فرمایا ساتھ میں کہ ہم اس کے نازل کرنے والے بھی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور پھر حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ رب کائنات احسان کرتا ہے کہ امت مصطفیٰ میں سے جس پہ اپنا فضل، احسان اور کرم فرماتا ہے اس کو یہ قرآن پاک کی حفظ کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ قبلہ میں ایک میگزین کے اندر پڑھ رہا تھا کہ رشیا کی حکومت کا ایک اجلاس ہوا، جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے۔ قومی اسمبلی کا کوئی ممبر ہوتا ہے، اسے ایم این اے یا صوبائی کا تو ایم پی اے کہتے ہیں۔ ان کی جو اسمبلی ہے اس کے ممبر کو ڈومنا کہا جاتا ہے۔ تو ان کی ایک کیبنٹ بیٹھی، بلکہ پورا اجلاس ہوا، تو جو نئے نئے ڈومنے آئے تھے، ممبر بن کے آئے تھے، تو ایک نے اپنی درخواست رکھی پوری اس اسمبلی کے سامنے کہ جناب ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہم نے سارا بجٹ اس چیز پہ لگانا ہے کہ قرآن پاک لوگوں کے اندر جو اصل شکل میں ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کے اندر غلطیاں ڈال کے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں، اور جتنا بھی ہمارا بجٹ ہے ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، ہماری معیشت تباہ و برباد ہوتی ہے تو برباد ہونے دے، لیکن مسلمانوں کے اندر ہم نے تفرقہ ڈالا
انہوں نے جب یہ درخواست دی، قرارداد رکھی، تو سب ڈوبنے ڈیسک بجا رہے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے مخالف ہیں، ان کی صبح شام صرف اور صرف ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک پرانا ڈوبنا جو کافی عرصے سے ان کی اسمبلی کا ممبر آ رہا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ سارا بجٹ قرآن کو ختم کرنے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ تم اس قرآن کو کتابی شکل میں سے تبدیل کر سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کے وہ بچے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، ان کے سینوں سے کیسے قرآن کو ہٹاؤ گے؟ سبحان اللہ، ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ آپ ایک بہترین خطیب کے لسنر ہیں، سننے والے ہیں، اپنے خطیب کے بارے میں ہمارا تاثر غلط تو نہ کرے نا، ذرا بولے سبحان اللہ۔ آپ خطیب پاکستان کو سننے والے ہیں، ویسے بھی یہ تقریر آج تو علماء کرام کو سبق سنانا ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتا ہے کہ تم جتنا بجٹ لگانا چاہتے ہو لگا لو، یہ جو کتابی شکل ہے اس کو تو تم تبدیل کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جو دلوں کے اندر جم چکا ہے، جو دلوں کے اندر محفوظ ہو چکا ہے، جو دلوں کے اندر راسخ ہو چکا ہے، اس کو کس طرح تم ہٹاؤ گے؟ اور اس کی ایک مثال ایک بادشاہ کے حوالے سے بھی گزرتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو سالانہ ایک پروگرام کرتا تھا جس کے اندر بڑے بڑے اسکالر آتے تھے، ہر ایک کو یہ کھلی چھٹی تھی کہ جس موضوع پہ بھی وہ اگر اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہے کرے۔ تو ایک اسکالر جو عیسائی تھا وہ آیا اور اس نے عیسائیت پہ اتنی لاجواب تحقیق پیش کی کہ جب وہ سیمینار ختم ہوا تو بادشاہ نے اسے علیحدگی میں بلایا، خلوت میں بلایا اور کہنے لگا یار تو بہت اچھا اسکالر ہے، تو نے عیسائیت پہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں یہ تحقیق پیش کی ہے، لیکن ایک بات میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تو مان لے تو تیرا بھلا ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بتائیے کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ، بولیے نا یار۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا جتنے مال و دولت تو مانگتا ہے میں اتنا دوں گا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کیا دے گا؟ اس نے کہا جتنا تو سونا مانگتا ہے میں وہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کیا دے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو چاہتا ہے تو میں آدھی بادشاہی لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ، میں عیسائیت اسکالر ہوں، مجھے عیسائیت حق لگتی ہے، لیکن میں عیسائیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کہیں بے شک اسلام حق ہے، لیکن میرے نزدیک میری ریسرچ کے مطابق اسلام نے عیسائیت حق ہے۔ اتفاق کی بات ہے وہ چلا گیا، دوسرے سال جب آیا پھر وہ سیمینار سکتا ہے، سال گزرنے کے بعد جب آتا ہے اس کی باری آتی ہے، اب پورے جو سامعین ہیں توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آج اس اسکالر کا ٹاپک کیا ہے، اس کا گفتگو کا جو طریقہ کار ہے یہ تو لاجواب ہے، لیکن آج موضوع کیا ہے؟ اب جب وہ آتا ہے تو اس نے قرآن کی حقانیت پہ ایک لاجواب خطاب کیا۔ سبحان اللہ۔ اب حیران ہو گیا اور سب سے آخر میں اپنے اس سیمینار کے اس خطاب کے آخر میں کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سیمینار ختم ہوتا ہے، سیمینار ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ یار پچھلے سال سیمینار پہ میں نے تجھے اتنی بڑی آفر کی تھی، مال و دولت کی آفر، سونے کی آفر، حتیٰ کہ بادشاہی کی آفر کی تھی، اور تو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کون سا حادثہ تیری زندگی کے اندر پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جس طرح رب کائنات نے مجھے ملکہ بولنے کا دیا ہے اسی طرح مجھے خوبصورت لکھنے کا ملکہ بھی دیا ہے۔ جب سے میں یہاں سے گیا تھا میرے ذہن کے اندر ایک نئی ریسرچ آئی تھی، میں نے تورات کو خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا، خوبصورت بائنڈنگ کی اور تورات کے ماننے والوں کے اندر بیچ دیا،
اور یہ مجھے پتا تھا کہ اس تورات کے اندر کافی جگہ پہ میں نے تبدیلیاں کر دی تھی، کافی جگہ پہ میں نے لفظ چھوڑ دیے تھے، کافی جگہ پہ میں نے لفظ بڑھا دیے تھے، لیکن تورات کے ماننے والوں کے اندر جب میں ان نسخوں کو لے کے گیا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے خرید لیے اور مجھے میں نے جو قیمت مانگی تھی اس سے بڑھ کر مجھے قیمت دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میں نے زبور کے ساتھ کیا کہ خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا، بہترین نسخے بنائے، زبور کے ماننے والوں کے اندر گیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار کچھ لفظ بڑے ہیں یا کچھ کم ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا خوبصورت لکھا ہوا ہے، خوبصورت پینٹنگ ہے، انہوں نے جو کچھ میں مانگتا تھا اس سے بڑھا کے دیتے تھے۔ اسی طرح میں نے انجیل کے ساتھ کیا۔ پھر چوتھے نمبر پہ قرآن کی جب باری آئی تو میں نے قرآن کو بھی خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا اور اپنے اندر وہ جو چیز میں نے رکھی تھی کچھ لفظ کم کر دیے، کچھ اپنی طرف سے ڈال دیے، لیکن میں نے پورا علاقہ پھرا ہوں، جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کو قرآن دکھاتا تھا، لوگ کھول کے دیکھتے تھے، اگر وہ چیز نظر آ جاتی کہ جہاں میں نے غلطی کی تھی، افراط و تفریط سے کام لیا تھا، لوگ مجھے دیتے تھے، کہتے تھے نہیں تو ہمیں مفت بھی دے تو ہم نہیں لیں گے، تو مفت بھی دے تو ہم نہیں دیں گے۔ میں نے پورا علاقہ چھان مارا ہے، میرے قرآن کے نسخوں میں سے ایک نسخہ تک نہیں بکا، تو میرے دل کے اندر یہ رب نے القاء کر دیا ہے کہ جو اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آج کا مسلمان بھی قرآن کے اندر ایک لفظ کی افراط و تفریط کو قبول نہیں کرتا، تو بے شک رب کا وعدہ سچا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہیں اور ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر قرآن شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ولیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ ہیں، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ یہ جو صندوق ہے نا اس کو دریا کے اندر ڈال کے آؤ۔ خادم نے اپنے شیخ کا حکم سنا، صندوق کو سر پہ رکھا، دریا کے کنارے گیا، اس کو جب دریا کے اندر ڈالا، عجیب انداز ہے، جب اس کو دریا کے اندر ڈالا تو دریا کی لہریں اس صندوق کے لیے رستہ بنا دیتی ہیں اور بڑے یعنی جو پانی ہے وہ ہٹ جاتا ہے، لہریں اس کے لیے رستہ بنا دیتی ہیں۔ اب اس نے بڑا دیکھا، حیران ہو گیا، پریشان ہے کہ اگر یہ اتنی تعظیم والی چیز تھی، یہ عظمت والی شے تھی، یہ بابرکت تھی، باسعادت تھی، تو میرے شیخ نے اسے دریا کے اندر کیوں ڈلوایا؟ اور اگر بابرکت باسعادت نہیں تھی، تعظیم والی شے نہیں تھی، تو پھر پانی کی لہروں نے اس کے لیے رستہ کیوں بنایا؟ واپس جو آیا اپنے شیخ محترم کی بارگاہ میں، شیخ نے جب دیکھا رنگ تو چہرے کا رنگ اٹھا ہوا ہے، عجیب سی کیفیت میں ہے، تو شیخ محترم حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے، ایک عجیب معاملہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور جب تک مجھے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا تو میرے دل کو سکون اور قرار نہیں آئے گا، میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا دیکھا ہے؟ عرض کی حضور آپ نے جو صندوق دریا کے اندر ڈالنے کا حکم دیا تھا، میں نے جب دریا کے اندر ڈالا ہے تو دریا کی لہروں نے، پانی نے اس کے لیے رستہ بنایا ہے۔ حضور اگر اتنا وہ معظم چیز تھی، تعظیم والی شے تھی، برکت والی شے تھی، تو پھر آپ نے دریا کے اندر کیوں ڈالا؟ اور اگر بابرکت باسعادت نہیں تھی تو دریا کی لہروں نے اس کے لیے رستہ کیوں چھوڑا ہے؟ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو نے یہ کیفیت نہ دیکھی ہوتی اور تیری یہ حالت نہ ہوتی تو کبھی بھی میں اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا، لیکن اب تیری یہ کیفیت مرتے دم تک اگر میں نہ بتاؤں تو دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہوتی جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا اس صندوق کے اندر ایک ایسی کتاب تھی کہ جس کے لکھنے میں میرے 12 سال لگ گئے، پھر 12 سال لکھنے کے اندر لگے اور پھر 12 سال اس کے جو جملے تھے وہ سنوارنے میں لگ گئے، 24 سال گزر گئے، اور پھر 12 سال میں یہ سوچتا رہا
کہ اسے امت مصطفیٰ کے اندر تقسیم کروں یا نہ کروں، اسے امت مصطفیٰ کے لوگوں کو دوں یا نہ دوں۔ 36 سال جب یہ گزر گئے تو میرے مزاج، میرے ایمان، میرے وجدان، میرے ایمان نے یہ کہا ہے کہ اے جنید، جس امت کے پاس قرآن جیسی لاجواب کتاب ہو، اس امت کو جنید کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اتنی لاجواب کتاب۔ اور پھر جو اس قرآن کو پڑھانا شروع کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرها وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ، کہ بے شک اللہ رب العزت رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ، اور اہل آسمان بھی دعائے رحمت کرتے ہیں، وَالْأَرْضِ، اور زمین والے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں، حَتَّى الْحُوتَ، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں رحمت کرتی ہیں۔ کون ہے کہ جس کے لیے رحمت فرشتے بھی مانگ رہے ہیں، جن پہ رب رحمت نازل فرما رہا ہے، جن پہ اہل آسمان بھی رحمت مانگ رہے ہیں، جن کے لیے زمین والے بھی رحمت مانگ رہے ہیں، جن کے لیے چیونٹیاں بھی رحمت مانگ رہی ہیں، جن کے لیے مچھلیاں دریا میں رحمت مانگ رہی ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا معلم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو خیر سکھانے والا استاد ہے، اس کے لیے یہ سب مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ذہن کے اندر آئیے، آج اس پرفتن دور کے اندر کسی سے پوچھا جائے جناب کون بہتر ہے، کون اچھا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں دکاندار بڑا اچھا کما رہا ہے، وہ بہترین ہے۔ کسی سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے شہر کا چودھری اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے ہمارے شہر کا ملک اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے ہمارے شہر کا سردار اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے ہمارا ناظم اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے ہمارا ایم پی ایم این اے اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو کہتا ہے ہمارا وزیر اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو کہتا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ اچھا ہے، کسی سے کہا جائے تو کہتا ہے ہمارا صدر اچھا ہے، وزیر اعظم اچھا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے، جس کی زندگی اس حال میں گزرتی ہے۔ لوگ جو بھی کہتے پھرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہیں لفظ، آمنہ کے لال کے لبوں سے، وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ان لبوں سے اللہ کی وحی کے علاوہ اور کچھ نکلتا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا والے جس کو بہتر کہتے رہیں، لیکن جس کے لیے یہ دنیا سجی ہے، وہ آمنہ کا لال فرماتا ہے کہ دنیا والوں عزت، مقام، شرف، شہرت اور یہ جو بہتری ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ اور پھر جو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ، کوئی بندہ اپنے گھر سے دین اسلام پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو ظاہراً وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، حقیقتاً رب کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ جاتا ہے اور پڑھتا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن موت کا فرشتہ آ گیا، ابھی نہ علم مکمل نہیں ہوا، حفظ مکمل نہیں ہوا، قرات مکمل نہیں ہوئی، بلکہ موت کا فرشتہ آ گیا، ابھی اس نے مکمل